آزادی اظہار کا ڈنڈورا پیٹنے والے جب بائبل کی آیات کو شیئر کرنے پر پابندی لگائیں گے تو وہ کیسے اس بات کو جسٹیفائی کریں گے کہ ان کے ملک میں لوگوں کو آزادی اظہار حاصل ہے؟ مسیح یسوع کے عظیم اور جلیل نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ میرا نام پادری پروفیسر ٹونی ولیم ہے۔ گناہ ہمیشہ نیکی پہ غالب آنے کی کوشش کرتا ہے۔ ابلیس ہمیشہ خدا کے لوگوں کو شکست دینے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ جنگ جو ہے وہ روز اول سے جاری و ساری ہے۔ جب سے انسان بنا تب سے ابلیس کی انسان سے دشمنی جاری و ساری ہے۔ وہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنی ابلیسی سازشوں کے ذریعے سے خدا کے لوگوں کو بھٹکانے، گمراہ کرنے، ان کو کسی نہ کسی طریقے سے گرانے، گنہگار ٹھہرانے، اور کسی نہ کسی طریقے سے خدا کے اس بنائی ہوئی مخلوق کو تباہ کرنے کے لیے اپنی سازشیں چل رہا ہے اور چلتا رہے گا۔ گزشتہ چند ہفتوں کو دیکھے تو جس طریقے سے دنیا کے حالات یہاں وہاں کروٹ لے رہے ہیں، تو لگتا ہے کہ دنیا اب آہستہ آہستہ نہیں بلکہ بڑی تیزی سے اپنے انجام کی طرف رواں دواں ہے۔ کہیں قرآن پاک کی بے ادبی کی جا رہی ہے، کہیں خواتین کے ساتھ بدتمیزیاں کی جا رہی ہیں، کہیں اقلیتوں کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کہیں کتاب مقدس کی صرف آیات فیس بک پہ نقل کرنے والوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ تو جب میں ان سارے واقعات کو دیکھتا ہوں تو لگتا ہے کہ جیسے دنیا کی اپنے انجام کی طرف جانے کی جو رفتار ہے اس میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ آج جب میں کیتھولک نیوز ایجنسی کی ایک خبر کو دیکھ رہا تھا تو مجھے یاد آ گیا سرگودا کا وہ واقعہ، جب عید قربان کے موقع پہ ایک مسیحی نے جب بائبل کی ایک آیت کو اپنی فیس بک آئی ڈی پہ شیئر کیا تو اس کے کسی پڑوسی نے تھانے میں اس کے خلاف رپورٹ کر دی اور اس شخص کو گرفتار کر لیا گیا جس نے محض بائبل کی چند آیات کو ہی اپنی فیس بک آئی ڈی کے اوپر شیئر کیا۔ میں نے اس کے بعد کوشش کی کہ آپ کی مدد کروں، آپ کو گائیڈ کروں، آپ کی رہنمائی کروں کہ جب بھی آیات کو نقل کرتے ہیں اس کا پس منظر بتائیں کہ یہ آیت آپ نے بائبل کی کس کتاب سے لی ہے، یہ آیت کس شخص کی زبان مبارک سے ادا کی گئی ہے، تاکہ جب آپ کتاب مقدس کی کسی آیت کو نقل کریں تو اس کا پراپر ریفرنس ہو، اس کا باقاعدہ ریفرنس ہو، اس کو باقاعدہ انداز میں آپ شائع کریں تاکہ دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو، پڑھنے والوں کو پتہ چل جائے کہ یہ کتاب مقدس کی آیت ہے، یہ آپ کے اپنے الفاظ نہیں ہیں۔ کیونکہ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ایک ہمارے گھر کا مسئلہ ہے، یا یہ ایک غلط فہمی ہے جس کو جب ہم دور کر دیں گے تو ہمارے آپس کے مسائل جو ہیں، میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ ہماری آپس کی غلط فہمی ہے۔ جب یہ دور ہو جائے گی تو ہمارے آپس کے مسائل دوبارہ ٹھیک ہو جائیں گے اور تمام جو رنجشیں ہیں وہ نکل جائیں گی۔ لیکن آج صبح جب میں کیتھولک نیوز ایجنسی کی ویب سائٹ پہ دیکھ رہا تھا تو یہاں ہمیں جو شخص دکھائی دیا وہ فن لینڈ کی ممبر آف پارلیمنٹ ہیں۔ ان کے اوپر یہ الزام لگایا گیا کہ انہوں نے کتاب مقدس کی کچھ آیات کو ٹویٹر پہ شیئر کیا، اور ان آیات کو شیئر کرنے کے وسیلے سے کچھ لوگوں کی دل آزاری ہوئی۔ جب میں نے یہ خبر پڑھی تو میں چونک گیا، اور مجھے لگا کہ یہ تو سرگودا کا واقعہ ہے اور یہ فن لینڈ جیسے ملک میں ہو گیا ہے۔ تو میں بڑا حیران تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے دنیا میں، کہ ایک ہی جیسے واقعات ہیں وہ پاکستان میں بھی ہو رہے ہیں، دوسرے ممالک میں بھی ہو رہے ہیں۔ تو پھر مجھے لگا کہ جیسے یہ باقاعدہ سازش ہیں ان لوگوں کی جو کتاب مقدس کو برداشت نہیں کر پا رہے۔ یہ ملحدین ہیں جو کتاب مقدس کو پھاڑتے ہیں، جلاتے ہیں، ابلیس کی عبادت کرتے ہیں، اور اپنی بدکاریوں، اپنے گناہوں اور اپنی خرمستیوں میں مست ہیں۔ جو اپنے ایمان پہ قائم ہیں ان کو بھی کسی نہ کسی طریقے سے کتاب مقدس سے دور کیا جائے اور ان کو اس طریقے سے پیسا جائے کہ وہ کتاب مقدس کو چھوڑ کر انہی کی طرح بے راہ روی کی زندگی گزارنا شروع کر دیں۔ جب ہم کیتھولک نیوز ایجنسی کی اس خبر کو دیکھ تو یہاں پر جو بہن ہمارے سامنے آتے ہیں وہ ہے پی وی روسنم۔ یہ فن لینڈ کی انٹیریئر منسٹر تھی 2011 سے 2015 تک۔
ذرا دیکھیں کہ کتنے بڑے عہدے پر ایک فائز شخص ہے، اور اس کو کہا جا رہا ہے کہ شاید وہ صرف کتاب مقدس کی چند آیات کو نقل کرنے کی وجہ سے جیل کا سامنا کرنا پڑے، اور ایک ادارہ ہے ADF انٹرنیشنل، یہ مسیحی وکلاء کا ایک گروہ ہے جو فرق موقعوں پر لوگوں کو اپنی رائے دیتا ہے کہ انہیں کس طریقے سے اپنے کیس لڑنے ہیں، کس طریقے سے اپنے مقدمات کو پیش کرنا ہے عدالت کے سامنے۔ تو اس گروپ نے بتایا ہے کہ شاید ٹویٹر کے اوپر چند آیات کو شائع کرنے کی جو سزا ہے وہ اس ممبر آف پارلیمنٹ کو 2 سال قید کی صورت میں دی جا سکتی ہے۔ جب یہ خبر میں نے پڑھی تو میں حیران رہ گیا کہ ہم تو پاکستان کی بات کرتے ہیں، اور پاکستان کے بھی ایک گاؤں کی بات کرتے ہیں جس میں کسی شخص کو کتاب مقدس کی آیت سمجھ نہیں آئی اور اس نے اس طریقے سے پرچہ کٹا دیا، لیکن ہم بات کریں فن لینڈ کی۔ فن لینڈ میں بہت زیادہ جو لوگ ہیں وہ ایونجیلیکل لوتھرن چرچ کا حصہ ہیں، وہ ایونجیلیکل لوتھرن چرچ میں جاتے ہیں، اسی چرچ کی ممبر ہیں بہت زیادہ ایکٹیو۔ یہ بہن جن کے اوپر یہ الزام لگایا گیا، انہوں نے 17 جون 2019 کو ٹویٹر کے اوپر ایک حوالہ شائع کیا یا ایک حوالہ پوسٹ کیا، اور یہ تھا رومیو کے نام پولس رسول کا خط، اس کا پہلا باب اور اس کی 24ویں آیت سے 27ویں آیت۔ یہاں لکھا ہے کہ اس واسطے خدا نے ان کے دلوں کی خواہشوں کے مطابق انہیں ناپاکی میں چھوڑ دیا کہ ان کے بدن آپس میں بے حرمت کیے جائیں، اس لیے کہ انہوں نے خدا کی سچائی کو بدل کر جھوٹ بنا ڈالا اور مخلوقات کی زیادہ پرستش اور عبادت کی بنسبت اس خالق کے جو ابد تک محمود ہے، آمین۔ اسی سبب سے خدا نے ان کو گندی شہوتوں میں چھوڑ دیا، یہاں تک کہ ان کی عورتوں نے اپنے طبعی کام کو خلاف تباہ کام سے بدل ڈالا۔ اسی طرح مرد بھی عورتوں سے طبعی کام چھوڑ کر آپس کی شہوت سے مست ہو گئے، یعنی مردوں نے مردوں کے ساتھ روح سیاہی کے کام کر کے اپنے آپ میں اپنی گمراہی کے لائق بدلہ پایا۔ یہ آیت تھی جس کو جب انہوں نے نقل کیا ٹویٹر کے اوپر، تو وہ لوگ جو ہم جنس پرستی کے گناہ کا شکار ہیں، جو ہم جنس پرست ہیں، انہیں لگا کہ یہ آیت انہوں نے ہمارے خلاف شائع کی، حالانکہ یہ بائبل کی آیت، اور بائبل کا فیصلہ تو بالکل صاف ہے۔ کتاب مقدس تو صاف صاف بات کرتی ہے، اگر کسی نے گناہ کیا ہے تو بائبل اسے گنہگار کہتی ہے، اور اگر کوئی بدکار ہے تو بائبل اسے بدکار کہتی ہے۔ بائبل کا یہ پہلو سب سے منفرد ہے، یہ کبھی بھی کسی کو گناہ کو نظر انداز نہیں کرتی، بلکہ یہ صاف صاف کہتی ہے کہ فلاں چیز گناہ ہے، فلاں گنہگار خدا کی بادشاہت میں داخل نہ ہوں گے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ کتاب مقدس کی ایک آیت ہے کہ لونڈے باز خدا کی بادشاہت میں داخل نہ ہوں گے۔ تو پھر یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ بائبل کی اس آیت کو شائع کرنے کے وسیلے سے ہماری دل آزاری کی گئی ہے؟ دراصل دل آزاری تو ہوگی جب بھی کوئی کسی گنہگار کے گناہ کا ذکر کرے گا تو وہ اسے دل آزاری سمجھے گا، وہ اسے غلط سمجھے گا۔ لیکن ایسے ممالک جو آزادی اظہار کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں سب کو آزادی اظہار حاصل ہے، تو وہاں جب کسی کو اپنی مقدس کتاب کی آیت کو شیئر کرنے سے یا دوسروں کو بتانے سے روکا جائے گا، تو یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ آزادی اظہار لوگوں کو حاصل ہے؟ اس لیے جبکہ لوگ سوچ رہے ہیں کہ کتاب مقدس کی محض آیات کو شائع کرنا بھی جرم ہے، تو ایسے وقت میں ہمیں ہوش میں آ جانا چاہیے، ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ کتاب مقدس میں ان تمام باتوں کا ذکر ہمیں ملتا ہے کہ کس طریقے سے خوشخبری کی مخالفت کی جائے گی، خوشخبری کو دوسروں تک پہنچانے سے روکنے کے لیے سازشیں کی جائیں گی، اور کس طریقے سے خوشخبری کو ماننے والوں کو سزاؤں اور دیگر مظالم کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لیے دعا کریں تاکہ خدا سارے حالات کو سنبھالے۔ شکریہ۔